لیکن اللہ عز و جل کی عظمت پر قربان جائیے کہ رب قدیر جل جلالہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہی خالق فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کبھی وہ خسارہ برداشت نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی وہ گھاٹا گوارا نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی کسی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کاروبار کے اندر شامل ہونے کے بعد اسے نقصان ہو، اسے خسارہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ جب بھی گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر کبھی صرف دنیا ہی کی کامیابی کی بات نہیں ہوگی، کبھی صرف اخروی کامیابی کی بات نہیں ہوگی۔ جب بھی پیغام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ پڑھیں گے تو دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں یک طرفہ کامیابی ہو، دونوں جہاں میں کامیابی کیوں کر ممکن ہے، یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں نے سورہ فاطر کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار جل جلالہ خسارے سے کون بچے گا، نقصان سے کون بچے گا، اور وہ کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں نقصان ہے ہی نہیں، اسی کی طرف میرے پروردگار نے رہنمائی فرمائی۔ اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے تین اعمال کے تذکرے کے ساتھ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بے شمار اس کے فائدے موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے آپ اگر احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں اور تلاوت کو اللہ عز و جل نے کہاں کہاں منسوب کیا، اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے جس چیز کا حکم دیا اس میں تلاوت کے بارے میں بھی آپ کو ارشاد ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل تلاوت کو اپنی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں رب قدیر نے تلاوت کو اپنی طرف بھی نسبت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اتلو ما اوحیا، میرے محبوب جو آپ پر وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلاوت کتنی معنی خیزی رکھتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی کتنی عظمت موجود ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہزارہ سال پہلے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس رسول کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فرمائی، وہ دعا یہی تو تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایسے رسول کے آنے کی دعا اور ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا انہوں نے فرمائی تھی جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا شروع کر دے، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے تعلق توڑ دیتا ہے، اور جب اللہ کی کتاب کو طاق کی زینت بنا دیتا ہے، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ یہی نہیں کہ رب قدیر جل جلالہ اسے پریشانی کسی ایک چیز میں عطا کر دیتا ہے، نہیں بلکہ اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اس کی قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، جسے پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن مقدس سے اعراض ہی ہے جس کی بنیاد پر آج انسان کی زندگی کے اندر تنگی نظر آ رہی ہے، دل بھی تنگ ہو رہا ہے، اور عجیب کیفیت سے آج کا انسان دوچار ہے، کبھی سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی مالی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دینا۔ اللہ اکبر، آج میں پڑھ رہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا۔ اللہ عز و جل نے جن لوگوں کو اسفل سافلین کا شکار کیا، سب سے نچلے درجے میں جن کو پہنچا دیا، لیکن کن لوگوں کو
کو اللہ نے بچایا؟ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ الایمان جو فرمایا گیا، الا الذین آمنوا جو فرمایا گیا، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے. اس کی تلاوت کرنے والے کے رزق کے اندر اللہ عز و جل کو شادی بھی عطا فرماتا ہے. اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے. یہی کتاب تو ہے جس طریقے سے دنیا میں اس کتاب کو پڑھنے والا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا حقدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کو اللہ قیامت میں اس طرح سے بلندی عطا کرے گا کہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جا. اللہ اکبر. یہ قرآن بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ہے. یہ قرآن اللہ عز و جل عروج کے لیے نازل فرمایا کہ اس کتاب سے وابستگی کے بعد اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر عمل بھی کرو. یہ کتاب صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہی کتاب ہے، جب اس کی پیروی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. خود رب قدیر نے اپنی کتاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اکبر. یہ برکت والی کتاب اللہ نے ہم نازل فرمائی اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا اے رحم و کرم کے متلاشیوں، اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں گی. آپ اندازہ لگائیں اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا، اس کتاب سے ہمارا معاملہ کتنا درست نظر آتا ہے. ذرا آپ دیکھو اور اپنے بارے میں غور کرو. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے پریشانیوں کے عالم میں ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس پریشانی کا حل اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے. خود رب نے اپنی کتاب کی شان بیان فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے، معاشرے کے اندر جھگڑے فساد پیدا ہو چکے ہیں، ان جھگڑے فساد کو ختم کرنا ہے اور معاشرے کو پرسکون بنانا ہے، اس کا دستور بھی اللہ اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے. فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. آپ اندازہ تو لگائیے، اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، طبیعت کے اندر قرار چاہتے ہو قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، نور چاہیے، روشنی چاہیے، اس کتاب سے حاصل کرو. یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے. اب آئیے تھوڑا سا آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اس مدرسے کے اندر یا کسی بھی سنی دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن کے معنی اور قرآن کے اسرار و رموز کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جب علم قرآن کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، معاشرے کا مزاج بڑا عجیب ہے. ان بچوں کو آدمی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بچے زیور علم سے آراستہ مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں وہ بچے ہمدردی سے دیکھنے کے لائق نہیں، عزت سے دیکھنے کے لائق ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان بنایا ہے. یہ مہمان رسول ہیں اور اندازہ لگائیے ان کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کتنی عظمت ہے ان کی، کتنا اونچا مقام ہے. اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرانے کے لیے دارالعلوم کے اندر ایڈمیشن دلواتے ہیں، پڑھواتے ہیں، جانتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا مقام قیامت میں کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو ایسا لباس قیامت کے دن عطا کیا
پہنایا جائے گا جیسے لباس کا تصور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو دینی ادارے کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ یقیناً ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل بہت اجر عطا فرمائے گا اور بہت عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی وہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، اس میں اللہ نے تلاوت کا ذکر فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص تلاوت کا اتنا عادی بن جائے، تلاوت کا اتنا شوقین بن جائے کہ تلاوت اس کی زندگی بن جائے، تلاوت کے اندر اتنا مصروف ہو جائے کہ تلاوت کی بنیاد پر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ وہ دعا مانگے، یا دعا کا وقت بھی وہ تلاوت ہی میں خرچ یا قرآن سمجھنے میں خرچ یا قرآن پر عمل کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا میں وہ جو کچھ مانگنے والا تھا اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔